مسجد ابوالظفر محی الدین محمد عالمگیر بادشاہ غازی المعروف بادشاہی مسجد پاکستان کے تاریخی شہر لاہور میں واقع شہر کی سب سے بڑی جبکہ ملک کی دوسری بڑی مسجد ہے۔ 313 سال تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد کا اعزاز رکھنے والی مسجد کا سنگ بنیاد اورنگزیب عالمگیر نے 1671 میں رکھا اور مسجد 1673 میں مکمل ہوئی۔ مسجد کی تعمیر سرخ پتھروں سے ہی کیوں کی گئی تو اس حوالے سے عبدالمجید شیخ اپنی کتاب قصے لاہور کے میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب شاہ جہاں نے اپنی سلطنت اپنے چاروں بیٹوں میں تقسیم کر دی تو اس کا سب سے بڑا بیٹا داراشکو جو تصوف اور شاعری میں خاصی دلچسپی رکھتا تھا اور میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سے خاصی عقیدت بھی رکھتا تھا، اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ شاہی قلعے سے لے کر میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار تک سرخ پتھروں کا ایک راستہ بنائے گا، اور اسی سلسلے میں اس نے ہندوستان بھر سے سرخ پتھر جمع کرنا شروع کر دیے۔ لیکن تخت کی جنگ میں جب اورنگزیب فاتح ٹھہرا اور دارا شکوہ مارا گیا تو اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دودھ شریک بھائی فدائی خان کوکا کو یہ کہا کہ وہ سرخ پتھر جو دارا شکوہ نے راستہ بنانے کے لیے اکٹھے کیے تھے انہیں قبضے میں لے کر شاہی قلعے کے سامنے مسجد کی تعمیر شروع کر دیں۔ یوں فدائی خان نے مغلیہ فن تعمیر کو سامنے رکھتے ہوئے مسجد کی تعمیر کا آغاز کروا دیا۔ مسجد کا صحن صحرائی سرخ پتھروں سے بنایا گیا ہے جس کا رقبہ تقریباً 2,76,000 مربع فٹ ہے۔ عید کے موقع پر صحن میں نمازیوں کی تعداد 1,00,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد کا صحن اتنا وسیع ہے کہ تاج محل کا پورا پلیٹ فارم اس میں سما سکتا ہے۔ یہاں پلیٹ فارم سے مراد تاج محل کی صرف عمارت ہے، تاج محل سے ملحقہ باغ یا میدان ہرگز نہیں۔ صحن کے درمیان میں 3 فٹ گہرا حوض بھی ہے جس کا رقبہ تقریباً 2,500 مربع فٹ ہے۔ مسجد کا مرکزی ہال سرخ پتھروں سے بنایا گیا جس کو اوپر سے سفید ماربل کے ساتھ خوبصورتی دی گئی۔ مسجد کی اندرونی اور بیرونی خوبصورتی کے لیے پھولوں کے نقش و نگار والی سفید ماربل استعمال کی گئی جس کا استعمال مغلیہ فن تعمیر میں عام تھا۔ مرکزی ہال کے دونوں طرف موجود کمرے مذہبی امور کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ مسجد کے ہال کی طرح مسجد کے تینوں گنبد بھی سرخ پتھروں سے بنائے گئے جن کے اوپر سفید ماربل لگائی گئی۔ مرکزی گنبد کا ڈایا میٹر نیچے سے 65 فٹ، درمیان سے 70.6 فٹ اور اوپر سے 49 فٹ رکھا گیا۔ بقیہ دونوں چھوٹی گنبدوں کا ڈایا میٹر نیچے سے 51.6 فٹ، درمیان سے 54.2 فٹ جبکہ اوپر سے 32 فٹ رکھا گیا۔ مسجد کے کل 8 مینار ہیں، 4 چھوٹے مینار جو مرکزی ہال کے اطراف میں ہیں اور 4 بڑے مینار جو مسجد کے چاروں طرف واقع ہیں۔ بڑے مینار 176.4 فٹ بلند ہیں اور 3 منزلہ ہیں۔ میناروں کا بیرونی محیط 67 فٹ جبکہ اندرونی محیط 8.3 فٹ ہے۔ ہر مینار کی اوپر سے چھوٹی گنبد نما شکل دی گئی۔ مینار کی بلندی تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئیں جن کی تعداد 204 ہے۔ 1699 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج نے مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے صحن کو استبل میں تبدیل کیا اور میناروں کو دشمنوں پر گولہ باری کے لیے استعمال کیا۔ مسجد کے کل 80 دالان ہیں جو بنیاد سے 2 فٹ 7 انچ جبکہ زمین سے 23 فٹ 9 انچ بلند ہیں۔ مسجد کا انداز تعمیر دہلی کی شاہی مسجد سے مشابہت رکھتا ہے جو اورنگزیب عالمگیر کے باپ شاہ جہاں نے تعمیر کروائی تھی۔
مسجد میں اسلامی اور ایرانی اور مشرق وسطیٰ اور ہندوستانی طرز تعمیر کی جھلک نمایاں ہے۔ قیام پاکستان کے بعد مسجد کی ذمہ داری حکومت پاکستان نے سنبھال لی۔ 1939 سے لے کر 1960 کے درمیان مسجد کی مرمت کا کام ہوتا رہا، جس پر تقریباً 50 لاکھ خرچ آیا۔ مرمت کا کام زین یار جنگ بہادر کے ہاتھوں ہوا۔ 2001 میں بھی مسجد پر کام ہوا۔ 2008 میں مسجد کے صحن میں سرخ پتھر لگائے گئے، جو پرانے پتھروں کی طرح بھارتی ریاست جے پور سے منگوائے گئے۔ مسجد کے داخلی مرکزی دروازے کے ساتھ ہی ایک اسلامی عجائب گھر بھی ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اماں فاطمہ اور حضرت علی کے تبرکات محفوظ ہیں۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اگر بادشاہی مسجد سے جہانگیر کے مقبرے کو دیکھا جائے تو مقبرے کے صرف 3 مینار نظر آتے ہیں، جبکہ چوتھا مینار نظر نہیں آتا۔ ٹھیک اسی طرح اگر جہانگیر کے مقبرے سے مسجد کو دیکھا جائے تو مسجد کے بھی صرف 3 مینار ہی نظر آتے ہیں، چوتھا مینار نظر نہیں آتا۔ مسجد کی تصویر پاکستانی 500 روپے کے نوٹ پر بھی جاری کی گئی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بلا تاخیر ملتی رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔